السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل سوشل میڈیا پر نکاح کو آسان بنانے کے سلسلے میں علماء و اکابرین کے پیغامات آپ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زناکاریاں مشکل ہو جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ اس عبادت کو، نکاح ایک عبادت ہے، اس رسم کو مہنگا سے مہنگا بنا رہے ہیں۔ بدعت خرافات کی رسمیں عام ہو رہی ہیں، شادی بیاہ میں اسراف ہو رہا ہے، نکاح کے نام پر عبادت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دوستو، اور ایک بات بھی کہتا چلوں، علماء و اکابرین کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہتا ہوا چلوں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جو علماء و اکابرین ہیں، اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل کرتے ہیں، جو افراد اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے انہیں ہم کیسے عالم دین کہیں؟ وہ لوگ جو نکاح کی سنت کو مہنگا کرتے ہیں، بدعت خرافات کو عام کرتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہم نکاح جیسی عبادت کو کس طرح سے بدعت خرافات کے ذریعے بدنام کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جبکہ نکاح جیسی عبادت رسم کو ہم نے مہنگا بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ نکاح جیسی رسم آج سماج میں ایک ناسور بن چکی ہے۔ بہرحال دوست، اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے، اس طرح سے سنت کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم نکاح جیسی عبادت کو آسان بنائیں۔ یہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، نکاح فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، واجب بھی ہے۔ نکاح کے اصول و ضوابط: اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے النکاح من سنتی۔ فقہا اکرام نے حالت کے اعتبار سے نکاح کرنے اور نہ کرنے کے احکام بیان کیے ہیں، جو اس طرح ہیں: اگر شہوت بہت زیادہ ہو، حتیٰ کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ کرنے کا یقین ہو، مہر اور نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، نیز بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ واجب: نکاح کرنے کا تقاضا ہو، نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، مہر اور نان نفقہ ادا کر سکتا ہو، نیز بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کر لینا واجب ہے۔ سنت موقدہ: عام حالت میں یعنی مالی اور جسمانی حالت اچھی ہو، بیوی کے حقوق کو ادا کر سکتا ہو، بیوی پر ظلم و ستم کرنے کا خوف نہ ہو، تو نکاح کرنا سنت موقدہ ہے۔ مکروہ تحریمی: اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا کرنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ تحریم ہے۔ حرام: اگر نکاح کرنے کے بعد بیوی کے مالی یا صنفی حقوق ادا کرنے کا یا عورت پر ظلم کرنے کا یقین ہو تو نکاح کرنے کا مقصد بیوی پر ظلم کرنا ہو تو پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ ناظرین، نکاح کرنے کے لیے یہ درجات جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ نکاح میں لڑکی کے اوپر مہر، ولیمہ مسنونہ اور مستقل طور پر بیوی کے نان نفقے کے اخراجات کے علاوہ کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے صرف اس وجہ سے کہ ابھی زیادہ روپیہ پیسہ جمع نہیں ہوا ہے یا ولیمہ میں بھاری بھرکم خرچہ کرنے کے انتظامات نہیں ہوئے ہیں، پیسہ جمع نہیں ہوا ہے، نکاح نہ کرنا یا نکاح کو مؤخر کرنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں سخت گناہ ہوگا اور اپنے ذہن اور جسم اور روح کے ساتھ ناانصافی بھی ہوگی۔ نکاح
کرنے کے لیے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر مرد نان نفقہ اور دیگر اخراجات کا ذمہ دار برداشت کر سکتا ہو تو اسے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، جہیز کا مطالبہ کرنا لڑکا یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کسی کا لڑکی سے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی بھی سامان کا یا کھانے پینے کی دعوت کا اصرار کرنا، مطالبہ کرنا یا پھر اشارے کنائیوں میں رسم و رواج کی بنیاد پر مطالبہ کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ کی بات ہے اور مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ کپڑے، زیورات اور گھریلو ساز و سامان کا انتظام کرنا سب مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر فرض ہے۔ اگر لڑکے والے مطالبے کے بغیر مگر رسم و رواج یا سماج کے دباؤ میں اگر کچھ کل میں دے بھی دیتے ہیں تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کسی دوسرے کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ سماجی دباؤ میں اگر دینے کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں اس موقع پر فلاں چیز دینے کی رسم ہے، دینا ہی پڑے گا، اگر نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اگر لڑکی از خود کوئی سامان اب اپنے میکے سے لاتی ہے تو اس پر صرف اس لڑکی کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ مرد کو اس میں اپنا حق جتانا نہیں چاہیے۔ بیوی کے اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہالت کی رسمیں آج بھی زندہ ہیں۔ لڑکی کو مادر رحم میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے، یا غلطی سے لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی پیدائش سے ہی اس کے جہیز کا انتظام کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اس کے نام پر رقم جمع کرنی شروع کر دی جاتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے جبکہ اسلام نے مرد پر تمام ذمہ داری عائد کی ہے نکاح کے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نکاح کی رسم کو آسان کرنے کے بجائے مشکل سے مشکل تر بناتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ازدواجی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم نکاح کی رسم کو سنت کے مطابق انجام دیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کے ساتھ حدیث اور نبی نہیں میں تو فیصل بھائی کی طرف الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے اپنے کاموں کی مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اسی سے اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اسی کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ساری انسانیت انہی دونوں سے پھیلا دی۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کہ تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور صاف بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا
اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بے شک جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، بے شک بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے یہاں تک کہ تم کامل مسلمان ہو چکے ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا اور عفیف رہنا یہ میری سنت ہے۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اور اس کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح کا خطبہ دیا ہے تو قرآن کریم سے ان 4 آیتوں کا انتخاب فرمایا، جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ نکاح سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی، اس میں 4 مرتبہ ایک ہی بات کہی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اپنے خالق کا، اپنے مالک کا خوف پیدا ہو جائے، اور زندگی کا ہر فیصلہ اور ہر کام کرتے وقت اس کے پیش نظر یہ رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تو نہیں کر رہا، اور جو کام بھی میں کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے۔ تو اپنے ہر فیصلے کے اندر، اپنے ہر کام کے پیش نظر اس کو، ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھے۔ اور اسلام کا مقصد تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کی طرف جو لے جانے والی چیز ہے وہ نکاح ہے، اور نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان پاک باز زندگی گزارے، عفت کی زندگی گزارے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اپنے آپ کو جنسی بے راہ روی سے بچا کے رکھے۔ اور یہ جو نکاح کے موقع پر جو مہر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ ٹوکن ہے، یہ ایک طرح کا بیانہ ہے کہ انسان جب دولہا اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں اس کا ساری زندگی میں کفالت کروں گا، اس کی کھانے پینے کی ذمہ داری، اس کے کپڑے اوڑھنے کی ذمہ داری، جیسا کہ وہ اپنے گھر میں اوڑھتی آئی ہے، اور اس کے رہنے کی ذمہ داری میں موت تک جو ہے اس کو اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو اسلام کے مطابق ادا کرنے کی، اور حقوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب زیر محمد زبیر صاحب، میں آپ کا نکاح مہک اسلام صاحبہ سے جو کہ صاحبزادی ہیں السلام سائیکل والوں کی، ان سے کرتا ہوں ظفر مالک صاحب کی اجازت سے اور ان کی وکالت سے، جن کے اوپر گواہ ہیں عزیز سلام اور نبیل سلام جو کہ دلہن کے بھائی ہیں۔ جو آپ کا مہر ہے وہ 51,000 روپے ہے، کل معجل یعنی آپ نے فوراً ادا کرنا ہے۔ تو کیا آپ نے مہک اسلام کو اپنے نکاح میں 51,000 روپے کے عوض قبول کیا؟ جی جزاک اللہ مبارک۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کی شر و فتنے سے دلہن کی گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولاد کو اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمیں دیکھ کر ہمارے گھر والے تقوی پر عمل کریں اور تقوی والی زندگی پر چلیں۔ اے اللہ یہ جو نکاح ہوا ہے یا اللہ اس میں